ان کا تذکیہ کریں۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بڑی محنت سے اور بڑی لگن کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہاں کام شروع کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے لوگوں کی خدمت کی، اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی شہرت ملی، یہاں تک کہ لوگ جب یمن سے مکے کا رخ کرتے تھے، مکے میں آنے کے بعد بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اس تعلق سے ہوا کرتا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے علاقے میں عدل و انصاف قائم کیا ہوا ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فقدمت من الیمن ثم لقیت سفیان ابن عوینہ، کہ میں کسی موقع سے یمن سے مکہ آیا اور ان کے استاد محترم ہے سفیان ابن عوینہ، حدیث کے مشہور محدث ہے، عالم ہے، کہتے ہیں فسلمت علیہ فرحب بی، میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، وقال قد بلغتنا ولایتک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ تمہیں جو ذمہ داری یمن میں دی گئی ہے اور جس طریقے سے تم انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہو، اس کی خبر ہم تک پہنچتی رہتی ہے، فما احسن من انتشر عنک، تمہارے سلسلے میں ہم نے کوئی غلط خبر نہیں سنی، جو کچھ بھی سنا ہے صحیح سنا ہے اور اچھی باتیں تمہارے تعلق سے بیان کی جا رہی ہے، اور جو ذمہ داری تم پر عائد کی گئی تھی تم نے اس کو بحسن و خوبی نبھایا ہے۔ لیکن استاد محترم نے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی، فلا تعود، لہذا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، حکومت کا کام کاج انجام دینے کے لیے اب واپس نہ جانا، اس لیے کہ کسی بھی عالم دین کے لیے سیاسی امور کی انجام دہی یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، سارے لوگوں کو راضی رکھنا اور خوش رکھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لہذا کچھ نہ کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، کچھ خوش ہوں گے جس ذمہ داری پر آپ کو معمور کیا گیا ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نصیحت کی گئی سفیان ابن عوینہ کی طرف سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے کے ذمہ دار تھے، وہاں کے لوگوں نے امام شافعی کے عہدے اور منصب سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے چاپلوسیاں کرنا شروع کی، رشوت دینے کی کوشش کی، جیسا کہ عام طور سے ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا انسان کسی عہدے اور منصب پر آتا ہے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ چالاک لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسے بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں، تعلقات استوار کرنے کے لیے ہدیے دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اور اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی موقع سے اس گورنر کا، اس ذمہ دار کا غلط استعمال کر سکے، اپنے مقصد کی خاطر اس کو استعمال کیا جا سکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ امام شافعی نے خود ذکر کیا ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں، ولیت نجران و بہا بنو الحارث، کہتے ہیں کہ مجھے نجران کا ذمہ دار بنایا گیا اور یہاں بنو حارث کے نام سے قبیلہ موجود تھا یا اور دیگر قبائل میں موجود تھے، ان کا مزاج کیا تھا، ان کا دستور کیا تھا۔ ذمہ داروں کے ساتھ کہتے ہیں کہ وکان الوالی اذا اتاہ صانعوہ، جب کوئی حکومت کا اہلکار یا ذمہ دار ان کے پاس آتا تھا تو اس کی بہت خاطر تواضع کیا کرتے تھے، چاپلوسی کیا کرتے تھے، رشوت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ فَأَرَادُونِي عَلَىٰ نَحْوِ ذَلِكَ، لہذا لوگوں نے چاہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہا کہ اپنے غلط افراد و مقاصد کے لیے مجھے استعمال کریں، لیکن میرے پاس تو یہ چیز موجود نہیں تھی۔ فَلَمْ يَجِدُوا عِندِي، تو ایک طرف تو کچھ قبائل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے
عدل و انصاف کی وجہ سے اور لوگوں کی خاطر و مدارات کو نظر انداز کرتے ہوئے ناراض ہو گئے، اور دوسری جانب جو یمن کا گورنر تھا وہ بہت زیادہ لوگوں پر یا اس کے ماتحت جو لوگ تھے ان پر ظلم زیادتیاں کیا کرتا تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً اس کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے، تنہائی میں بھی سمجھاتے تھے کہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان پر ظلم نہ کیا کرو اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ اور جب وہ شخص سننے کے لیے تیار نہ ہوتا تو امام شافعی کو اگر موقع لگتا تو سخت الفاظ میں اس حاکم کی تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا یمن کے اس گورنر نے اپنے دل میں یہ بات سوچ لی کہ امام شافعی کے ساتھ اب ان کی زندگی اس کی زندگی نہیں گزر سکتی، لہذا بغداد جو دارالخلافہ تھا اس وقت کا، ہارون رشید کے پاس گورنر نے شکوہ شکایات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پہنچانا شروع کر دیا، اور اس وقت عباسیوں کی حکومت تھی، لہذا اس گورنر نے امام شافعی پر جو سنگین الزام عائد کیا، جو تہمت لگائی، وہ انتہائی خطرناک تھی۔ الزام یہ تھا کہ اس نوجوان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان سے ہے، اسی خاندان سے اس کا تعلق بھی ہے، اور یہ علوی نام کے فرقے کو جو حضرت علی کی طرف اپنی نسبت رکھتا ہے، یا جنہیں کبھی کبھی نصیریہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ یہ ان خاندان کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف سازشیں کرتا ہے، نوجوانوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ لہذا امام شافعی کے خلاف اس گورنر نے جو شکایت نامہ لکھا ہے، ہارون رشید کی خدمت میں اس کے الفاظ یہ کہتا ہے، ان تسعۃ من العلویۃ تحرکوا، کہ 9 ایسے لوگ ہیں جو علوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت علی سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حرکت میں آ گئے، اور آگے کہتا ہے کہ انی اخاف ان یخرجوا، مجھے اندیشہ خوف ہے کہ یہ آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مِّن وَلَدِ شَافِعٍ، اور یہاں ایک نوجوان ہے شافعی کی اولاد سے اور مطلبی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لا امر لی معه ولا نهی، کہ میرے کنٹرول سے یہ شخص باہر ہو گیا، میں اگر اس کو کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر کسی چیز سے منع کرتا ہوں تو رکنے کے لیے تیار نہیں، میری اطاعت قبول نہیں کر رہا ہے یہ نوجوان۔ اور بعض روایات کے الفاظ ہیں، کہا کہ یعمل بلسانہ ما لا یقدر علیہ المقاتل بسیفہ، اس نوجوان کی زبان اتنی تیز چلتی ہے کہ تلوار چلانے والے کی تلوار بھی اتنی تیز نہیں چلتی، لہذا یہ باور کرانے کی کوشش کی، حاکم وقت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے اس شخص کا، اور حکومت کے لیے انتہائی خطرناک شخص ہے یہ، لہذا حاکم وقت نے اس گورنر کو پیغام بھیجا، اور پیغام یہ تھا ان یحضر اولئک النفر 9 من العلویۃ ومعهم الشافعی، کہا کہ یہ جو 9 نوجوان ہیں جو حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو اور ان کے ساتھ جو شافعی نام کا نوجوان ہے، ان 10 لوگوں کو حاضر کیا جائے، بغداد حاضر کیا جائے۔ لہذا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 لوگوں کو بیڑیوں کے ساتھ گرفتار کر کے بغداد حاضر کیا گیا، ہارون رشید کی خدمت میں لایا گیا، اور معمولی سی کہا سنی کے بعد ہارون رشید نے 9 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کے سلسلے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس انداز میں انہوں نے ہارون رشید کے سامنے معذرت پیش کی، اپنا عذر پیش کیا،
اپنی قوت استدلال کی وجہ سے اور اپنی دلیل اور حجت کے پختہ ہونے کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قتل ہونے سے بچ گئے۔ اور دوسری چیز جو ان کی نجات میں معاون و مددگار ثابت ہوئی وہ محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہوتے ہیں، وہ بھی جس وقت امام شافعی کو حاضر کیا گیا ہارون رشید کی خدمت میں بازپرس کے لیے، وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ لہذا ہارون رشید نے محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس شخص کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں اور کیا جانتے ہیں اس شخص کے سلسلے میں؟ لہذا محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کے لیے اچھے کلمات کہے اور اچھی شہادت دی۔ اس شہادت کے نتیجے میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قتل ہونے سے بچ گئے۔ محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لہو من العلم حظ کبیر، یہ شخص جس کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، علم کا بڑا حصہ اس کے پاس محفوظ ہے، اس کے سینے میں موجود ہے، دین کا شریعت کا یہ بڑا عالم ہے، کوئی معمولی انسان نہیں، وہ لیس الذی رفع علیہ من شانہ، اور جو شکوہ شکایت اس کے خلاف کیا گیا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یہ اس کے شان نہیں ہے، جو علم اس کے پاس ہے یہ اس کی گواہی نہیں دیتا ہے۔ لہذا قال ہارون رشید فخذہ الیک، ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ میں آئندہ غور و فکر کر سکوں، اس کے سلسلے میں فیصلہ کر سکوں۔ وبہذا نجا الشافعی من القتل، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قتل سے بچ گئے۔ یہ واقعہ ہے، یہ امتحان، یہ آزمائش جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر آئی، یہ 184 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 34 سال کی تقریباً۔ یہ ابتدائی آزمائش بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں آتی رہی ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی آزمائش آئی، ان کا بھی امتحان ہوا، قید کر دیا گیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی حکومت وقت کی طرف سے آزمائش آئی، کوڑے لگائے گئے، گدھے پر سوار ہو کر ان کو رسوا کیا، ان کی توہین کی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی یہ آزمائش آئی کہ ان کو گرفتار کر کے ایک مجرم کی حیثیت سے بغداد لایا گیا اور ہارون رشید کے خیر سامنے پیش کیا گیا۔ اور جو چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل، ان کی زندگی میں بھی اس طرح کی آزمائش آئی ہے۔ تو یہ بڑی بڑی آزمائشیں اللہ رب العزت کی طرف آتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ابتلا، یہ آزمائش ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت انجام اور نتیجے کے اعتبار سے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ آزمائشیں جو آتی ہیں انسان کے لیے کبھی کبھی بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ آزمائش آئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ لہذا ان کی سمجھ میں اب یہ بات آئی کہ حکومت اور جہاں بانی اور حکومت سے قریب ہونا، عہدے اور منصب پہ قائم رہنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لہذا حکومت کے کام کاج سے اپنے آپ کو دور رکھا امام شافعی نے، یہیں سے امام شافعی کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اور ہوتا یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن حسن الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے وارث ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا علم ہے، جتنی کتابیں ہیں، یا جو کچھ علم شاگرد کے پاس تھا، وہ سارا علم حاصل کرتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اونٹ پر جتنا بوجھ لادا جا سکتا ہے، اتنی کتابیں امام شافعی کے پاس موجود تھیں۔ جس وقت آپ بغداد سے علم حاصل کرنے کے بعد روانہ ہوئے، لہذا امام شافعی کی زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا، علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حجاز کا جو علم تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حجاز کی جو فقہ تھی اس کو حاصل کیا، اور اس کو حاصل کرنے کے ساتھ اہل عراق کے پاس فقہ کا جو علم تھا، اور دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، ایک عراقی علم فقہ کی بنیاد عقل پر ہے اور حجازی فقہ کی بنیاد نقل پر ہے، قرآن اور حدیث سنت رسول پر ہے۔ امام شافعی نے دونوں طریقوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، حاصل کیا، جمع کرنے کے بعد جو اصول بنائے، جو ضابطے بنائے، دونوں علموں سے فائدہ اٹھایا، چاہے امام شافعی کی مخالف ہو یا موافق ہو، سارے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے دونوں ائمہ کے علم سے، چاہے وہ امام مالک ہو یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں جاتے ہیں، مصر میں پہنچنے کے بعد 5 یا 6 یا 7 سال وہاں پر رہتے ہیں، اور وہاں موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید ہے اسماعیل ابن یحییٰ مزنی، مصری ہے، امام شافعی کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ امام شافعی جب مرض الموت میں مبتلا تھے، کہتے ہیں دخلت علی الشافعی فی مرضہ الذی مات فیہ، کہتے ہیں کہ جس مرض میں امام شافعی کی وفات ہوئی، میں اس موقع سے ان کے پاس گیا، خدمت میں حاضر ہوا، فقلت یا ابا عبداللہ کیف اصبحت، لہذا میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ امام محترم کس حال میں آپ کی آج کی صبح ہو گئے، کیسی طبیعت ہے، کیا مزاج ہے؟ فرفع راسہ وقال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر کہا اصبحت من الدنیا راحلا، میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ ہر انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، جتنے لوگ آئے دنیا سے جانے کے لیے آئے، کہا میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، ولی اخوانی وفارقہ، اور میرے جو بھائی بند ہیں میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کہا کہ ولی سوء عملی ملاقیہ، اور مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو غلط کام ہو گئے ہیں، انسان معصوم نہیں ہوتا ہے، لہذا ان اپنے اعمال کا سامنا کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا بڑا امام جس نے زندگی بھر اس دین اور شریعت کی خدمت کی ہو، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی ہو، علم حدیث کو زندہ کیا ہو، وہ شخص کہتا ہے، اس کو غرور نہیں ہے، اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے جو لغزشیں ہوئی ہیں مجھے ان کا سامنا ہے۔ اتنا بڑا امام ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اور کہتا ہے وعلی اللہ واردہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں۔ اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما ادری روحی تصیر الی الجنۃ فاؤنیھا او الی النار فاوسی، میں نہیں جانتا ہوں کہ میری روح جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی۔ جنت میں جائے گی اگر مجھے علم ہو جائے تو میں اس کو مبارکباد دے سکوں، یا جہنم میں جائے گی تو میں اس کو تسلی دے سکوں، صبر کی تلقین کر سکوں۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا حال ہونے والا ہے، کیا انجام ہونے والا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جلسوں میں، تقریروں میں، بڑے بڑے اجتماعات میں لوگوں سے ہاتھ اٹھواتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں، اور آپ تصور کیجئے شریعت اور دین کا اتنا بڑا امام اپنے انجام کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اور ہم ڈٹائی کے ساتھ اتنا تک کہے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے، اپنے باپ کا گھر سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری ہمت ہے، ہماری جرأت ہے۔ اور اسی طرح سے کسی نے کہا ملا جو موقع تو رخ دوں گا جلال روز حساب تیرا،
اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے شخص کہتا ہے کہ ملا تو موقع تو روک دوں گا، جلال روزے حساب سے رہتا ہے. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ جاؤ جلال میں ہوگا، کہتا ہے کہ میں روک دوں گا. کیسے روک دے گا؟ کہتا ہے پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا اتاب تیرا. سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن رحمت کے قصیدے پڑھنے کی کسی کو مہلت دی جائے گی؟ مہلت ملے گی کسی کو؟ جو کچھ بھی کرنا ہے حضرات دنیا میں کیجیے، رحمت کا سلوک دنیا میں کیجیے، رحمت کے قصیدے دنیا میں پڑھیے، اللہ کے آگے جھکیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، تب وہ کام آئے گا. ورنہ قیامت کے دن کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اتنا بڑا امام کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں میرا انجام کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد شاگرد کہتا ہے کہ ثم بکا، امام شافعی رونے لگے اور انہوں نے روتے ہوئے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے. کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے وَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي کہ جب میرا دل سخت ہو گیا، سارے راستے بند ہو گئے، جعلت رجائی دون عفوك سلما، اے میرے رب میں نے امید کو تیری مغفرت پہنچنے کے لیے زینہ بنایا ہوا ہے. تیری مغفرت حاصل کرنے کے لیے میری امید باقی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تعاظمنی ذنبی فلما قررت، کہتے ہیں کہ میرے گناہ مجھے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن جب میں اپنے گناہوں کا موازنہ کرتا ہوں تیری مغفرت سے، تیری رحمت سے، تو میرے گناہ تیری رحمت کے مقابلے میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، چھوٹے نظر آتے ہیں. کیوں؟ فما زلت ذاعقل عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما کہ تو ہمیشہ سے لوگوں کے گناہ معاف کرتا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اب بھی تو اپنے فضل و کرم سے دوسرے لوگوں کی غلطیاں اور ان کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. لہذا مرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید قائم رکھنی چاہیے. لہذا اس امام کی 54 سال کی عمر میں 204 ہجری میں رجب کی آخری رات میں وفات ہو جاتی ہے. یعنی 3ری صدی کی ہجری کی ابتدا میں یہ امام دنیا سے چلا جاتا ہے. امام کے دنیا سے جانے کے وقت جن لوگوں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے، جن لوگوں نے اپنے افسوس کو ظاہر کیا ہے، ان میں سے ایک اہم شخصیت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے دوست کہہ سکتے ہیں، استاد بھی کہہ سکتے ہیں، شاگرد تو ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. کئی سال امام شافعی کی خدمت میں اور ان کے درس میں بیٹھ کر امام احمد بن حنبل نے علم حاصل کیا ہے. لہذا یہ امام اس کو جب خبر پہنچتی ہے کہ امام شافعی کی وفات ہو گئی، حزن علیہ حزنا شدیدا بکا بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے اور روئے. حتی ان ابنہ عبداللہ یقول له، اور ان کے بیٹے امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے دیکھا کہ ان کے والد محترم بہت زیادہ متاثر ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں امام شافعی کی وفات پر. تو سبب پوچھ لیا، کہا یا ابت ای رجل کان شافعی، ابا جان یہ بتلائیں کہ شافعی کس قسم کے انسان تھے، کیا ان کا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، آپ اتنا زیادہ کیوں متاثر ہیں ان کی وفات پر، اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، امام شافعی کیسے انسان تھے. فقال یا بنی کان الشافعی کالشمس للدنیا والعافیۃ للبدن. کہتے ہیں کہ بیٹے تم نہیں جانتے امام شافعی کون تھا. امام شافعی کی حیثیت اور شخصیت کیسی تھی؟ کہتے ہیں کہا دنیا کے لیے دنیا والوں کے سورج کی جو حیثیت ہے، دنیا اور دنیا والوں کے لیے سورج کا جو مقام ہے، سورج کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت امام شافعی کی تھی دنیا والوں کے لیے. آج دنیا سے لوگوں کا امام جا چکا ہے. کہا والعافیۃ للبدن،
اور کہا کہ جسم کے لیے راحت و آرام، صحت و تندرستی کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، وہی حیثیت، وہی مقام امام شافعی کو حاصل تھا۔ لہذا دنیا سے ایسی شخصیت گئی ہے کہ اس کا کوئی بدل دنیا میں موجود نہیں۔ آگے کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، فَانظُرْ هَلْ لِهَذَيْنِ مِنْ خَلَفٍ أَوْ عَنْهُمَا مِنْ عِوَضٍ، دیکھو بتاؤ مجھے کیا سورج کا کوئی نعمت بدل ہے، یا جسم کے لیے جو صحت عافیت ہے اس کا کوئی نعمت بدل ہے؟ مل سکتا ہے انسان؟ اور صحت کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہمارے مقولہ مشہور ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ کسی نے کہا کہ تندرستی اگرچہ ہو ساری، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تمام تر پریشانیوں کے باوجود اگر کوئی صحت مند ہے، تندرست ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اور اگر صحت اور عافیت نہیں ہے، ساری دنیا کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہے، ڈاکٹر نے آپ کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا امام شافعی کی حیثیت دنیا کے لیے ایسی ہی تھی۔ کہا کہ دنیا کا امام چلا گیا لیکن اس کا کوئی نعم البدل اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ مختصر حالات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، لیکن جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے یہ باتیں کہی گئی ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے نہیں آئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو امام شافعی کی فضیلت اور ان کے مناقب اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے۔ ایک جمعہ کے خطبے میں سارے بیان ہو جائیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی مسلک اور اتباع سنت کے تعلق سے جو خاص بات میں کہنا چاہوں گا، وہ بات میں کہوں گا کہ عموماً ائمہ اربعہ کے ماننے والے اپنے ائمہ کی تعلیمات سے ہٹ گئے۔ ان ائمہ کا مقصد کیا تھا؟ ہمیشہ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہمارے اقوال کو، ہمارے فتووں کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لینا، اسی کو صحیح نہ سمجھ لینا، بلکہ اصل کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول ہے، اس کی پیروی اصل ہے۔ اگر ہمارا فتویٰ، ہمارا فیصلہ، ہمارا کوئی حکم سنت رسول کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو اس کو چھوڑ دینا، اور اگر اس کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے کیا ہے؟ ماننے والوں نے فتووں کو لازم کر لیا اور امام صاحب کی اس نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ اسی لیے امت 4 فقہی مسلکوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلک کیسے بنتے ہیں؟ مسلک شخصیت سے بنتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو پکڑ لیں، اس کی ہر بات کو لازم کر لیں تو اس سے مسلک بنتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ہمیں امت کہا ہے، امت جہاں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا، کنتم خیر امت مخرجت للناس، اللہ رب العزت ہمیں امت دیکھنا چاہتا ہے۔ امت کیسے بنتی ہے؟ امت اتباع رسول سے بنتی ہے۔ رسول کی ذات کو اگر ہم پکڑے تو امت بنتی ہے۔ رسول کے علاوہ کسی بھی ذات کو ہم معصوم سمجھ لیں، اس کے سارے فتووں کو لازم کر لیں، تو اس سے امت نہیں رہتے ہیں، ہم فرقے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری پریشانی آج کل یہی ہے کہ ہم فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہم امت کہلانے کے حقدار ہی نہیں اس وجہ سے۔ امت اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آتی ہیں ان کو ہم چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو امام شافعی کے مناقب اور کے فضائل کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلیل القدر امام کی زندگی سے اور اس کے ہم کے حالات سے جو سبب، جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش، اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔